تو یہاں عرض کرتا چلوں کہ آج جس شخصیت کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ سے متاثر ہو کر کے مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ یہاں عرض کرتا چلوں دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کی خیر خواہی چاہے، اور یہ دوستی کے فوائد ہیں کہ جس محمد کا کلمہ ابو بکر نے پڑھا اسی محمد کے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ دوستی آخرت بنا دیتی ہے، اور اگر دوست اچھے نہ ملے، اور یہ ہمیں خیال کرنا ہوگا، ہم اپنے بچوں کی دوستیوں پہ بھی غور کریں کہ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں ہے۔ اچھوں میں ہے تو خیر صلی اللہ، اور اگر اچھوں کے ساتھ نہیں تو پھر ہمیں ان کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ، اور مدیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ اچھی دوستی عاقبت بنا دیتی ہے، اور اگر دوستی اچھی نہ ہو تو ہمیں یاد آتا ہے وہ اخنس بن شریک کا انجام کو جو اسلام کی سرحد تک پہنچا، لیکن برے دوست کی دوستی نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اخنس بن شریک اور ابو جاہل، ابو سفیان، یہ تینوں جب حضور حرم میں قرآن پڑھتے تھے تو یہ چھپ کے سنتے تھے۔ ایک چوک میں ملاقات ہوئی تو کہا سارا دن مخالفت اور رات کو آ کے قرآن سنتے ہیں، قوم کو پتہ چلے گا تو وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھیں گے۔ وعدہ کیا کوئی نہیں آئے گا۔ دوسرے دن تینوں پھر اس غرض سے، اس وجہ سے آگے کہ ان دونوں میں کوئی نہیں آئے گا، اور پھر جب کلام سن کے واپس آئی اسی چوک میں ملاقات ہوئی تو عرب کی سب سے بڑی قسم اٹھائی کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ اب تینوں کے دل میں یہ بات تھی کہ اخنس نہیں آئے گا، اخنس کہتا ہے ابو جاہل نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا۔ اور جب تیسرا دن ہوا تو یہ تینوں پھر حضور قرآن پڑھتے ہیں اور یہ چھپ کے سنتے ہیں، اور چوک میں ملاقات ہوئی۔ اب کے بار بحث نہیں ہوئی بلکہ خاموشی سے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور اخنس پیچو تاب کھانے لگا، اٹھا اور ہاتھ میں ڈنڈا لیا، سیدھا ابو سفیان کے دروازے پر آیا، کہا سچ سچ بتانا ہے، 3 دن سے کلام جو تو نے سنا ہے میں نے سنا ہے، اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ کہا کچھ باتیں میری سمجھ میں ہیں، کچھ کلام اور کچھ نہیں۔ کہا چلو ابو جاہل کے دروازے پر، اور ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کہا کہ سچ سچ بتانا ہے، 3 دن سے جو کلام تو نے سنا میں نے سنا، اس کے بارے میں رائے۔ اس نے جب دیکھا نا کہ یہ تو بالکل اسلام کی سرحد پہ کھڑا ہے تو اس نے چکنی چوپڑی باتیں کی کہ حاجیوں کی خدمت ان کے پاس، اگر ہم نے انہیں نبی مان لیے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ تو علماء کہتے ہیں یہ اسلام کی سرحد پہ پہنچ گیا تھا، لیکن برے دوست کی دوستی نے اس کو پھر اندھیرے میں لے آیا۔ تو اس لیے دوستیوں پہ غور ضرور کیجئے گا، اچھے دوست کی صحبت کتنا بڑا اعزاز دے دیتی ہے۔